بابا آپ ٹھیک نہیں کر رہے میرے ساتھ. وہ بھابھی ہے میری، میں ان سے شادی نہیں کر سکتا. کاشان میں انکار نہیں سنوں گا. تمہیں بس اس سے نکاح کرنا ہے، بس صرف اسے اپنا نام دینا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ اسے اپناؤ یا پھر اس کے ساتھ رشتہ نبھاؤ. میں اپنے والد کی بات سن کے حیران ہوا تھا. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین بابا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے بس نکاح کرنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. بس اسے اپنا نام دے دینا ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھائی کی بیوہ ہے. ہمارے گھر میں وہ اسی صورت میں رہ سکتی ہے جب کوئی شرعی رشتہ ہو. میرے فیضان کے بچے کی ماں ہے وہ. میں اپنے پوتے کو اس کے ننیال کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتا. میرا پوتا میرے گھر میں پرورش پائے گا. تم پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی کاشان، تم دوسری شادی کے لیے آزاد ہوگے. پتہ نہیں کیوں لیکن میں پھر بھی ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں نے کہا میں نہیں کر سکتا. آپ جانتے ہیں میں روحی سے محبت کرتا ہوں. رابیل بھابھی کو کبھی بھی، میری بات ابھی منہ میں تھی کہ میرے والد بھڑک اٹھے. تمہیں میری اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ رابیل کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی رشتہ نہیں ہوگا. کہا ہے نا تم سے کہ صرف نام دینا ہے. وہ اپنے کمرے میں رہے گی، میرے فیضان کی یادوں کے ساتھ زندگی گزارے گی. آج اس کا باپ ہمیں یہ کہہ کے گیا ہے کہ اس کی بیٹی بنا شرعی رشتے کے یہاں نہیں رہے گی. میں اپنا پوتا کبھی بھی نہیں دے سکتا. ایک رات بھی میرا پوتا منور کے گھر نہیں رہے گا. میں چاہتا ہوں کہ کل ہی تمہارا نکاح رابیل سے ہو جائے. میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے میں اگر بھابھی سے نکاح کر لوں گا تو روحی مجھے اپنا لے گی؟ بابا وہ مجھے کبھی نہیں اپنائے گی. کوئی بھی عورت کبھی بھی کسی بھی مرد کی دوسری بیوی نہیں بننا چاہتی، اور وہ بھی نہیں چاہے گی. آپ میری زندگی برباد کر رہے ہیں. بھابھی ویسے بھی رہ سکتی ہیں، میں ان کے والد سے بات کر لوں گا. میرے والد کہنے لگے وہ نہیں مانے گا، بہت ضدی شخص ہے. اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنی بات منوانے کے لیے میرا باپ مجھے اس طرح کی دھمکیاں دے گا. میری والدہ کہنے لگی تم اپنے باپ کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ میں کمرے سے باہر چلا گیا. شاید میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، پر مجھے رابیل بھابھی سے بات کرنی تھی. اگر وہ انکار کر دیتی تو ان کے ساتھ کبھی بھی زبردستی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ بیوہ عورت کا دوسری بار نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے میں سیدھا اوپر کا زینہ چڑھ گیا. اپنے کمرے میں جانے کے بجائے میں نے رابیل بھابھی کا دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے دروازہ کھولا. اسی سفید لباس میں ملبوس تھی، سر پہ دوپٹہ تھا. جی بولے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے نظریں جھکا لیں، سر ازبات میں ہلا دیا. تو کیا وہ جانتی تھی؟ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی. مجھے تو لگا تھا کہ شاید انہیں انجان رکھا گیا ہوگا. میں بتاؤں گا تو غصے سے بھڑک اٹھے گی، انکار کر دے گی. میں نے کہا آپ جانتی ہیں تو آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگی انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنا پوتا نہیں دے سکتے اور میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ رشتہ صرف نام تک محدود رہے گا. میں نے کہا تو آپ کو کیا ایسے رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے؟ میرے خیال سے آپ کی شادی ایک بہت اچھے نوجوان سے ہو سکتی ہے. کہنے لگی نہیں مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی میں کسی دوسرے مرد کو لانا ہی نہیں ہے. اگر میں یہاں سے چلی گئی تو میرے بابا یقیناً میری شادی کر دیں گے، اور پتہ نہیں وہ شخص میرے بچے کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی. میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گی، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی. آپ جس سے چاہے شادی کریں، جیسے چاہے زندگی گزاریں. میں نے کہا اور آپ ساری زندگی بھائی کی یادوں کے سہارے گزار لیں گی؟ کہنے لگی ہاں گزار لوں گی. میں اس لڑکی پہ حیران ہو سکتا تھا. شاید ماں بننے کے بعد عورت کی سوچ بدل جاتی ہے. وہ ہر چیز میں صرف اپنے بچے کو دیکھتی ہے، اسے مقدم رکھتی ہے، اپنی ساری خواہشات کو پس پش ڈال دیتی ہے. جب اسے کوئی اعتراض نہیں تھا تو پھر میں کیوں اپنے باپ سے لڑتا جھگڑتا؟ ایک نام ہی تو دینا تھا. جب اسے بھائی کی یادوں کے سہارے ہی زندگی گزارنی تھی تو گزارتی رہے. میں اپنے کمرے میں آ گیا. روحی کو فون کرنے لگا لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، شاید سو چکی تھی. میرے بھائی کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے.
شادی کے 2 سال بعد جب یہ خوشخبری ملی کہ میری بھابھی امید سے ہیں، تب دوسری خبر جو ہمیں ملی وہ ہم پر قیامت بن کے ٹوٹی تھی۔ وہ یہ کہ فیضان بھائی کو کینسر تھا اور لاسٹ اسٹیج پہ تھا۔ میرے والد نے ہر جگہ سے ان کا علاج کروایا۔ رابیل بھابھی تو جیسے ہنسنا بات کرنا بھول گئی تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ بھائی کی جان بچ جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ بھابھی کا 6واں مہینہ تھا جب بھائی کا انتقال ہوا، اور تب سے وہ کمرے میں قیدی بنی ہوئی تھی۔ میرا بھتیجا بھی 2 ماہ کا تھا۔ آج میرے باپ نے میرے سر پہ ایک اور دھماکہ کر دیا کہ مجھے رابیل بھابھی سے نکاح کرنا ہے۔ اگلے روز تو جیسے مجھے روحی سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دوپہر کو چند گواہوں کی موجودگی میں میرا نکاح رابیل سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد میں گھر سے باہر جا چکا تھا۔ مجھے روحی سے بات کرنی تھی۔ روحی سے میری دوستی یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ اپنے والدین کو میں اس کے بارے میں بتا چکا تھا۔ رشتہ لینے جانا ہی تھا، مگر بھائی کی بیماری کا پتہ چلا۔ پھر سب کچھ کینسل کر دیا گیا۔ پھر بھائی کی ڈیتھ، پھر بھابھی کی عدت، پھر بچے کی پیدائش، اور اس کے بعد اب میرا رابیل سے نکاح۔ میں روحی کے گھر گیا۔ اس کی والدہ مجھے دیکھ کے چائے کا پوچھنے لگی۔ میں نے کہا مجھے روحی سے ملنا تھا۔ وہ کہنے لگی ہاں تو بیٹا اس کے کمرے میں چلے جاؤ، میں وہیں پہ چائے بھجوا دیتی ہوں۔ روحی کے گھر میں میرے آنے جانے کو کبھی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ یوگا کر رہی تھی۔ گہرے گلے کی اسکن ٹائٹ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ مجھے دیکھ کے مسکرائی۔ آ گئی تمہیں میری یاد؟ میں نے کہا تم بھولتی ہی کب ہو مجھے۔ روحی نے آج تک کبھی میرے سامنے دوپٹہ نہیں لیا تھا۔ ہماری طرح ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی تھی، لبرل سوچ کی مالک تھی۔ اس کے گھر والے بھی ایسے ہی تھے۔ میں اور روحی اکیلے کمرے میں بھی ہوتے تھے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ سامنے چھوٹے سے ٹیبل پہ رکھے جوس کے جگ سے اس نے گلاس میں جوس بھر کے مجھے دیا اور ایک گلاس خود بھی پیا۔ پہلی بار مجھے روحی سے بات کرنے سے پہلے جھجک سی محسوس ہو رہی تھی، ورنہ اس سے اظہار محبت کرنے سے پہلے بھی مجھے اتنی جھجک نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا روحی مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کہنے لگی ہاں بولو۔ میں نے کہا تم جانتی ہو نا رابیل بھابھی کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں یہ بھی کوئی دہرانے کی بات ہے؟ فیضان بھائی کے جانے کا مجھے بھی بہت دکھ ہے۔ میں نے کہا بھابھی کے والد انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ میں تمہید باندھ رہا تھا تاکہ بات کرنا آسان ہو سکے۔ وہ کہنے لگی ہاں ویسے دیکھا جائے تو انہیں اپنے پیرنٹس کے گھر چلے جانا چاہیے، اب ان کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ اور ایک بات اور کاشان، میں جب تمہارے گھر آ گئی تو پھر میں رابیل بھابھی کو بالکل برداشت نہیں کروں گی، اور نہ میں یہ برداشت کروں گی کہ تم ان کے اور ان کے بچے کے ایکسپینسز برداشت کرو اور اپنے بھتیجے کو مجھ پہ یا کل کو میرے بچوں پہ ویلیو دو۔ روحی کی بات سن کے میں مزید بات کرنے کا ارادہ ملتوی کر چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ روحی کو بتاؤں کیسے۔ مجھے چپ دیکھ کے روحی کہنے لگی تم چپ کیوں ہو گئے؟ دیکھو کاشان، میں تم سے صاف بات کر رہی ہوں، مجھ سے شادی کرنے سے پہلے اپنی بھابھی کا کہیں اور بندوبست کر لینا۔ میں چاہ کے بھی روحی سے بات نہیں کر سکا، ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اس کے خیالات سن کر بات کرنا اور بھی مشکل لگنے لگا تھا، اس لیے میں گھر واپس آ گیا۔ جب میں نے اپنی والدہ سے اس معاملے میں بات کی تو وہ کہنے لگی تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے روحی سے کچھ کہنے کی؟ میں نے کہا یہ بات اس سے چھپ کیسے سکتی ہے امی؟ آپ نے مجھے پتہ نہیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی تم روحی سے کچھ نہیں کہو، سمجھو کہ تمہاری شادی ہوئی ہی نہیں، بھول جاؤ اس بات کو۔ میں نے کہا آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے یہ باتیں چھپی رہ سکتی ہیں۔ سارے خاندان والوں کو پتہ ہے کہ میں نے رابیل سے نکاح کیا ہے، وہ میرے نکاح میں ہے تبھی تو یہاں پہ ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں روحی سے یہ بات چھپائے رکھوں۔ میری والدہ کہنے لگی ابھی چپ رہو، چپ چاپ اس سے شادی کر لو، جب شادی ہو جائے گی تو پھر وہ کچھ نہیں کہے گی۔ میں نے کہا آپ اسے شاید جانتی نہیں ہیں، اس کے باپ کے بڑے اثر و رسوخ ہیں، اور وہ لڑکی رابیل بھابھی جیسی نہیں ہے کہ چپ چاپ جیسے آپ رکھیں گی رہ لے گی۔ رابیل بھابھی ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، بس بھائی نے انہیں کسی شادی پہ دیکھ لیا تھا تو رشتہ مانگنے کی ضد کرنے لگے۔
حالانکہ ہماری فیملی میں کوئی بھی انہیں گھر کی عزت بنانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن فیضان بھائی کی ضد کے آگے سب کو ہار ماننی پڑی۔ اب قسمت میں شاید ان کا اتنا ہی ساتھ لکھا تھا۔ میں شروع سے ہی کبھی رابعل بھابھی سے زیادہ بے تکلف نہیں ہوا تھا، اور شاید ان کا مزاج بھی ایسا تھا کہ وہ مجھ سے بس تمیز اور ادب کے لحاظ میں رہ کے بات کرتی تھی۔ نہ کبھی وہ بے تکلف ہوئی تھیں، نہ کبھی مجھ سے مذاق کیا تھا، اور نہ میری اتنی جرت ہوئی تھی کہ میں ان سے بے تکلف ہوتا۔ وہ تو غیر ضروری بات کے علاوہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ کوئی کام کی بات ہوتی تھی تو کرتی تھیں، ورنہ چپ رہتی تھیں۔ وہ ایک بے ضرر سی لڑکی تھی۔ اس کے بارے میں سوچ کے مجھے دکھ بھی ہوتا تھا۔ ساری زندگی میرے بھائی کے نام پہ گزارنے کے لیے تیار تھی۔ عموماً لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی، اپنے بارے میں بھی سوچتی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، بہت خوبصورت تھی، روحی سے زیادہ، مگر اتنی ہی سادہ تھی۔ جب سے بھائی کا انتقال ہوا تھا، میں نے اسے صرف سفید جوڑے میں دیکھا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے، ہلکے اور زرد رنگت۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ روحی کو رابعل بھابھی سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو کسی معاملے میں کچھ نہیں بولتی تھی، تو پھر وہ کیوں ضد باندھ رہی ہے کہ میں شادی کرنے سے پہلے رابعل بھابھی کا کہیں اور بندوبست کروں؟ اگر میں نکاح نہ بھی کرتا تو بھی اس کا یہاں رہنا اس کا حق تھا۔ یہ گھر صرف میرا تو نہیں تھا، جتنا میرا تھا اتنا فیضان بھائی کا بھی تھا۔ بہرحال میں نے سوچا تھا کہ اپنی محبت سے روحی کو اس بات پہ آمادہ کر دوں گا، لیکن آج اس کے تیور دیکھ کے میں سچ مچ گھبرا گیا تھا۔ بہرحال میرے والدین اس کا رشتہ لینے جا چکے تھے اور رشتہ پکا بھی ہو چکا تھا۔ میری والدہ نے کہا کہ ہم منگنی جیسی رسم ادا نہیں کریں گے کیونکہ بڑے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اس لیے ڈائریکٹ شادی کریں گے۔ 3-4 مہینے کا وقت روحی کے والدین نے لیا تھا۔ یوں تو رابعل مجھ سے پہلے بھی کبھی بات نہیں کرتی تھی، لیکن جب سے نکاح ہوا تھا وہ میرے سامنے تک نہیں آتی تھی۔ کمرہ اس کا بھی اوپر ہی تھا اور میرا بھی اوپر ہی تھا۔ ایک رات حمزہ روئے جا رہا تھا۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ میں کمرے سے باہر آیا۔ رونے کی آواز رابعل کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے ہلکی سی دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو حمزہ اس کی گود میں بے تحاشا رو رہا تھا اور وہ خود بھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ حمزہ ٹھیک تو ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، سویا سویا اٹھ کے بیٹھ گیا اور تب سے روئے جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کیوں رو رہا ہے۔ خود بھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا لاؤ مجھے پکڑاؤ۔ پتہ تو مجھے بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے گود میں پکڑ لیا۔ شاید اس کے پیٹ میں درد تھا کیونکہ وہ مچلے جا رہا تھا۔ میں نے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی تو اور کیا کروں، پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے۔ میں نے کہا میں امی کو جگا دیتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں، وہ دوائی کھا کے سوتی ہیں، مجھے کہہ کے سوئی تھی کہ مجھے جگانا مت، آپ اسے مجھے دیں، میں دیکھتی ہوں کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا میں گاڑی کی چابی لے کے آتا ہوں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ مجھے بھی نہیں پتا کہ بچے کے پیٹ میں درد ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ میں جلدی سے گاڑی کی چابی لے کر آیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ڈاکٹر نے 1-2 میڈیسن دیں جو ڈراپ کی صورت میں تھی، جسے پیتے ہی حمزہ سو چکا تھا۔ ڈاکٹر رابعل کو ہدایت دینے لگا کہ دوائی کیسے دینی ہے اور کیسے نہیں۔ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بچے کی بھوک پوری نہیں ہوتی۔ اس بات پہ رابعل اپنی نظریں چرانے لگی۔ کہنے لگا بچہ کون سا دودھ استعمال کرتا ہے؟ وہ شاید میرے سامنے جھجکی تھی۔ کہنے لگی وہ مدر فیڈ۔ ڈاکٹر کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خوراک اچھی نہیں ہے۔ دیکھیں دودھ کا استعمال آپ کو کرنا پڑے گا، اچھی خوراک کھانی پڑے گی کیونکہ بچے کی بھوک نہیں مٹ رہی۔ بچے کی بھوک نہیں مٹے گی تو وہ تو روئے گا۔ بہرحال ڈاکٹر نے ایک ڈائٹ پلان رابعل کو لکھ کے دیا۔ سب کچھ اس نے اپنے پرس میں ڈال لیا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھا تو میں نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ ٹھیک سے کھاتی پیتی نہیں ہیں؟ کہنے لگی بھوک نہیں لگتی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ فیضان بھائی جب زندہ تھے تو دونوں کے ہنسنے کی، باتیں کرنے کی کتنی آوازیں آتی تھیں۔ اکثر تو مجھے دروازہ کھٹکھٹا کے فیضان بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑتے تھے کہ خدا کے لیے خود بھی سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں، کتنا شور کرتے ہیں آپ لوگ۔ اور اب تو جیسے اس لڑکی کے چہرے سے مسکراہٹ تک ختم ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اپنے لیے نہ صحیح، حمزہ کے لیے صحیح، یہ بھی تو فیضان کی ہی نشانی ہے نا، اگر یہ بیمار ہو جائے گا تو بھی تکلیف تو آپ ہی کو پہنچے گی۔ کہنے لگی میں کوشش کروں گی۔ میں نے کہا کوشش نہیں کرنی، آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ اب ہم راستے میں تھے، گاڑی ریڈ سگنل پہ رکی۔
ہماری گاڑی کے برابر والی گاڑی میں بہت تیز میوزک چل رہا تھا۔ میں نے ایک نظر ڈالی تو لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا اور لڑکیاں نہ جانے کہاں سے آ رہی تھیں۔ تبھی میری نظر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی روحی پہ پڑی۔ وہ بھی شاید مجھے دیکھ چکی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تبھی سگنل گرین ہو چکا تھا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھائی۔ برا تو مجھے بہت لگا۔ اگر اسے اپنی دوستوں کے ساتھ کہیں آنا جانا بھی تھا تو یہ کون سا وقت تھا اس کے باہر جانے کا یا واپس گھر آنے کا؟ جس قسم کا میوزک اور واہیات گانے گاڑی سے سنائی دے رہے تھے، کئی لوگوں کی گاڑیوں کی نظر روحی کی گاڑی کی طرف ہی تھی۔ میں گھر آیا۔ رابعہ حمزہ کو کندھے سے لگائے ہوئے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ جب میں کمرے میں پہنچا تو روحی کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا۔ ارادہ تو یہی تھا کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ وہ اس وقت کہاں گئی، لیکن اس سے پہلے اس کے سوالوں کی برسات شروع ہو گئی۔ یہ تم اس وقت اپنی بھابھی کے ساتھ کہاں گھوم رہے تھے؟ میں نے کہا روحی، حمزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے پیٹ میں درد تھا، وہ رو رہا تھا، اس لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ کہنے لگی دیکھ لیا نا، وہی ہوا نا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تمہاری بھابھی جان بوجھ کے اب اپنی اور اپنے بیٹے کی ساری ذمہ داریاں تم پہ ڈال دے گی۔ دیکھو مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تمہاری محبت میں تمہارے ماں باپ کو تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن بھابھی کو ہرگز بھی نہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے اس وقت مجھے کتنا غصہ آ رہا ہے تمہیں اس عورت کے ساتھ بیٹھے دیکھ کے۔ میں نے کہا تم مجھے چھوڑو، میں تو مجبور ہوں، مجبوری میں باہر گیا تھا، تم اپنی کہو۔ تم اس وقت کہاں سے آ رہی تھی؟ کہنے لگی میں جاتی ہوں اپنی دوستوں کے ساتھ، گھومتی ہوں پھرتی ہوں، یہی تو دن ہے انجوائے کرنے کے۔ شادی کے بعد تو ذمہ داریوں کا ڈھیر میرے سر پہ پڑنے والا ہے۔ مجھے اپنی لائف انجوائے کرنے کا بہت شوق ہے۔ میرے نزدیک لائف انجوائے کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک بار ہی تو انسان کو زندگی ملتی ہے، اس لیے تھوڑی ہے کہ دوسروں کی خاطر اور دوسروں کی ذمہ داریاں اٹھاتے اٹھاتے گزارتا رہے۔ میں لائف کو اپنے انداز سے جیتی ہوں۔ کاشان آج کے بعد تم اپنی بھابھی کو لے کے کہیں نہیں جاؤ گے۔ مجھے باتیں سنا کے وہ فون بند کر چکی تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ اب اسے سچ بتا دوں گا، کل بھی تو پتہ چلنا ہے، کل پتہ چلے گا تو میرے لیے اور بھی مشکل پیش آ جائے گی۔ پھر یہ سوچنے لگا کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ کو کیا سوجی، کیوں میرا نکاح انہوں نے رابعہ بھابھی سے کر دیا؟ شاید اس کے والد کی وجہ سے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کے لیے دوسری شادی کا سوچ رہے تھے تو یہ بات ناجائز تو نہیں تھی، اسے بھی حق تھا اپنی زندگی جینے کا، کیونکہ مرنے والوں کے ساتھ انسان مر نہیں جاتا۔ ہاں اگر ان کے 4-5 بچے ہوتے، عمر کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھائی کے ساتھ گزارا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ ان کی تو خود اتنی عمر نہیں تھی، دیکھا جائے تو مجھ سے بھی 2 سال چھوٹی تھی اور بھائی سے تو 5 سال چھوٹی تھی۔ اس نے زندگی میں دیکھا ہی کیا تھا؟ بس شوہر کے ساتھ 3 سال کی سنگت، اور اس میں سے 1 سال تو وہ بیچاری اپنے شوہر کی بیماری میں اسے سنبھالتی ہی رہی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرے دل میں رابعہ کو لے کے ترس کھانے والے جذبات پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال ابھی میرے اور روحی کے رشتے کو طے ہوئے بس 15 دن ہی گزرے تھے جب روحی مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ رابعہ کو دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ سیدھا وہ میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی یہ تمہاری بھابھی ابھی تک یہاں پہ کیوں ہے؟ اپنے باپ کے گھر کیوں نہیں گئی ہے یہ؟ میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا کہتی ہے وہ؟ کچھ کہتی ہے تمہیں؟ روحی میں تمہیں ایک بات صاف کہنا چاہتا ہوں، رابعہ بھابھی کہیں نہیں جائیں گی، کیونکہ جتنا یہ گھر میرا ہے نا اتنا ہی ان کے شوہر کا بھی ہے، اس لیے وہ اور ان کا بچہ یہیں رہیں گے۔ کہنے لگی مر گیا ہے اس کا شوہر، اب یہ سب کچھ تمہارا ہے، اپنی چیزوں پہ اپنا حق جمانا سیکھو۔ اس کے والدین زندہ ہیں، وہ اپنے گھر جا سکتی ہے، اس کا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ سب کچھ میرے بھائی کا کمایا ہوا ہے۔ جب میرے والد اکیلے کماتے تھے تو ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے، چھوٹے سے محلے میں رہتے تھے۔ یہ ساری محنت فیضان بھائی کی ہے۔ مجھے تو ابھی اپنی تعلیم مکمل کیے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا، میں انہی کی بنائی ہوئی کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ گھر فیضان بھائی کی محنت اور پیسوں کا ہے، لیکن انہوں نے میرے والد کو بڑا بناتے ہوئے ان کے نام لگایا تھا۔ یہ سارا جمع جمایا کاروبار میرے بھائی کا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں سب کچھ اپنے قبضے میں کر لوں اور اس کی بیوی اور بچے کو بے آسرا چھوڑ دوں؟ میرا تو دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ روحی کہنے لگی تمہاری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو میں تمہیں صاف کہہ چکی ہوں، میں اپنی لائف میں کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تم میرے ہو، مکمل طور پہ میرے رہو گے،
میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ تم اپنی بھابھی اور بھتیجے کے خرچے برداشت کرو۔ میں نے کہا دیکھو رابیل بھابھی کا میکا اتنا مضبوط نہیں ہے، چھوٹا سا کرائے کا گھر ہے ان کے والدین کا، 2 بہنیں اور ہیں جن کی شادی کرنی ہے، ایک بھائی اور بھابھی بھی ہیں، ان کے گھر میں کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے جس میں وہ رہ سکے، اور ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں کسی بھی صورت رابیل بھابھی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں ان سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گی، لیکن وہ یہاں سے جائیں گی بھی نہیں، اور یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ میرے والدین کا بھی ہے۔ وہ بھی نہیں چاہتے کہ بھابھی کہیں جائے۔ روحی کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگی اس کا مطلب ہے کہ ساری زندگی تم اپنی بھابھی اور بھتیجے کی خدمت گزاری کرو گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے۔ دیکھو جب تک فیضان بھائی زندہ تھے تم نے مجھ سے دوسرے وعدے کیے تھے، تم نے کہا تھا تم الگ ہو جاؤ گے، ہم اپنی سیپریٹ لائف گزاریں گے، اور اسی لیے میں تمہارے ساتھ محبت میں آگے بڑھی تھی۔ مجھے جوائنٹ فیملی بالکل بھی پسند نہیں ہے، میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا ہاں تب اور بات تھی، کیونکہ اس وقت فیضان بھائی کہتے تھے کہ ماں باپ کو وہ سنبھالیں گے، وہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ میری اچھی جاب لگ جائے گی یا میں اپنی کمپنی میں کام کروں گا تو بھائی مجھے فلیٹ لے دیں گے، میں تمہیں لے کے الگ رہ لوں گا، لیکن یہ تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ روحی تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ کہنے لگی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا دماغ چکرانے لگا، میں تمہارے ساتھ یہاں پہ بہت اچھا وقت سپینڈ کرنے آئی تھی، مجھے یہ لگا تھا کہ تم اپنی بھابھی کو گھر سے نکال چکے ہوگے، لیکن تم ایسا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ایک چھوٹا موٹا سا فلیٹ کیوں نہیں لے دیتے ان کو، وہ اپنے بچے کے ساتھ وہاں رہ لیں گی۔ میں نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، میرے والدین کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ کہنے لگی تو پھر ہم فلیٹ لے کے ہم وہاں رہ لیتے ہیں۔ میں نے کہا تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ کیا ذرا سی بھی انسانیت نہیں ہے تمہارے اندر؟ میرے ماں باپ، میری بھابھی، میرا بھتیجا مجھ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس وقت انہیں میری ضرورت ہے، میں انہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگی فی الحال تو میں جا رہی ہوں، تم سے بات کروں گی بعد میں۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ میرے سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ شاید روحی کے والدین نے اسے سمجھایا تھا۔ 10 دن کے بعد اس کی کال آئی، اور ان 10 دنوں میں نے ایک بار بھی اسے کال نہیں کی تھی، حالانکہ دل بہت چاہ رہا تھا کیونکہ میں نے روحی سے محبت کی تھی۔ کہنے لگی میں نے تمہارے بارے میں بہت سوچا ہے، اور میرے پیرنٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 سال ایسے گزارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آہستہ آہستہ ہم مل کے سب کچھ مینیج کر لیں گے۔ اس کی بات سن کے میں کچھ پرسکون ہوا تھا۔ میں نے کہا شکر ہے تمہیں عقل تو آئی۔ جانتی ہو 10 دن میں نے تم سے بات نہیں کی، میں کتنا پریشان تھا کہ پتہ نہیں تم کیا فیصلہ کرتی ہو۔ کہنے لگی تمہاری محبت نے مجبور کر دیا، ورنہ بائی گاڈ میں جوائنٹ فیملی میں نہیں رہ سکتی، مجھے بالکل عادت نہیں ہے۔ ہماری شادی کو بھی 2.5-3 مہینے باقی تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ اسے یہ بات بھی بتا دوں گا کہ مجبوراً مجھے رابیل سے نکاح کرنا پڑا، لیکن میرا اس کے ساتھ اس سے زیادہ کا کوئی تعلق نہیں ہوا۔ لیکن اس بات کا موقع ہی نہیں ملا۔ ایک رات مجھے روحی کی کال آئی، کہنے لگی کہ اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، رو رہی تھی، کہہ رہی تھی تم جلدی ہاسپٹل آ جاؤ۔ میں فٹافٹ ہاسپٹل پہنچا۔ روحی سامنے کوریڈور میں مجھے نظر آ گئی، مجھے دیکھ کے بھاگتے ہوئے آئی، میرے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ مجھے کچھ عجیب سا بھی لگا کیونکہ میرا ابھی اس کے ساتھ ایسا کوئی شرعی رشتہ تو نہیں تھا، لیکن شاید اس وقت بہت پریشان تھی اور پریشانی میں یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ میں نے ذرا سا اس کا سر سہلایا اور اسے خود سے جدا کیا۔ میں نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں یہیں پہ ہوں۔ کہنے لگی ابھی بھی ڈاکٹر کوئی ٹھیک سے جواب نہیں دے رہا ہے، مجھے بہت ٹینشن ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ میں نے پوچھا کہ اشفاق صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگا مائنر سا اٹیک تھا، لیکن آپ لوگ کوشش کریں کہ انہیں کوئی پریشانی والی خبر نہ ملے، صبح تک آپ انہیں ڈسچارج کروا کے لے جا سکتے ہیں۔ میں پوری رات وہیں رکا رہا، اس کے والد کو گھر چھوڑ کے ہی واپس آیا تھا۔ چند روز کے بعد جب میرے والدین روحی کے والد کی خیریت پوچھنے گئے تو اس کے والد نے کہا کہ وہ روحی کی جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، بس 15-20 دن میں۔ میری والدہ نے شاپنگ شروع کر دی، لیکن میں نے دیکھا کہ رابیل شاپنگ پہ نہیں گئی۔ ایک بار میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ رابیل کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتی؟ پہلے بھی تو وہ آپ کے ساتھ بازار جاتی تھی،
یہ بات سن کے میری والدہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تب بات اور تھی، اب بات اور ہے۔ تم رابیل کی فکر کرنا چھوڑ دو، تم فی الحال روحی کی فکر کرو۔ 15 سے 20 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری مہندی کی رسم تھی جو ایک ساتھ ہی ہو رہی تھی۔ میں روحی کے برابر میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بہت سے لوگوں نے باتیں شروع کر دیں۔ کچھ خواتین میری والدہ سے کہنے لگیں کہ ہمارے تو سننے میں آیا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی اس کی بھابھی سے کر دی ہے، ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا ہے۔ جب ان دونوں کا نکاح کر دیا تھا تو یہ کیا چکر ہے؟ میری والدہ بار بار خواتین کو چپ کروا رہی تھیں کہ بڑی بہو کو تو بس سہارا دینے کے لیے نکاح کیا تھا، شادی تو اپنے بیٹے کی اب کر رہی ہوں۔ لیکن پتہ نہیں کیسے یہ خبر روحی تک پہنچ گئی۔ خواتین اسے بھی جا کے کہنے لگیں کہ تمہیں اس بات کا علم ہے، کاشان کا نکاح پہلے اس کی بھابھی سے ہو چکا ہے۔ یہ سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے بتا دوں، اور میں نے واقعی کئی بار ذکر بھی کرنا چاہا، لیکن روحی کچھ سنتی ہی نہیں تھی۔ اسے بس اپنی پسند کی شاپنگ کی پڑی ہوئی تھی۔ اب وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، کہنے لگی یہ عورت کیا کہہ کے گئی ہے؟ میں نے کہا میں بتا دوں گا تمہیں۔ کہنے لگی نہیں ابھی بتاؤ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تم نے اپنی بھابھی کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ کاشان تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے کہا وہ میری مجبوری تھی، اور وہ نکاح صرف نکاح کی حد تک ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے والدین اسے اس کے گھر نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حمزہ کی پرورش رابیل بھابھی کے میکے میں ہو۔ وہ میرے بھائی کی نشانی ہے، اس لیے لوگوں کا منہ بند کروانے کے لیے میں نے ایک زوردار تھپڑ تھا جو روحی نے سب کے سامنے میرے منہ پہ مارا تھا۔ سب لوگ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگی اتنا بڑا دھوکہ دے رہے تھے تم مجھے، تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تمہاری اس بیوہ بھابھی کی سوکن بنوں گی میں۔ تبھی رات کے اس پہر تم اسے گاڑی میں لے کے گھوم رہے تھے، اور پتہ نہیں کیا 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 ہوگا تم نے اس کے ساتھ۔ میں نے کہا روحی زبان سنبھال کے بات کرو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور یہاں پہ میرا تماشا مت بناؤ۔ روحی کے والدین بھی آ گئے۔ اس کے والد کہنے لگے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ روحی رونے لگی، اپنے باپ کے ساتھ لگ گئی، کہنے لگی ڈیڈ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ پہلے سے نکاح کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا انکل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ کہنے لگے یہ کیا کیا تم نے ہمیں ہر بات سے انجان رکھا، میری بیٹی کو تم نے کیا سمجھ رکھا تھا؟ میں نے کہا میں بتانا چاہتا تھا، لیکن میں اپنے والدین کو دیکھ رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ ہم سب کچھ سنبھال لیں گے، لیکن اب چپ کھڑے تھے۔ رابیل تو شادی کے اس فنکشن میں آئی ہی نہیں تھی، وہ تو گھر کے اندر ہی تھی۔ میرے والد روحی کے والد سے کہنے لگے دیکھیں وہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہے، کیونکہ ہم اپنی بڑی بہو اور پوتے کو کہیں اور بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ باقی کاشان کا رابیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ روحی کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا، آپ ہم پہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اس کے والد کہنے لگے آپ نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ میں نکاح کا مطلب نہیں سمجھتا۔ کون سا ایسا مرد ہے جو نکاح میں آئی ہوئی عورت کو چھوڑ دے؟ آپ کسی اور کو بیوقوف بنائیے گا۔ میری بیٹی اتنی گری پڑی نہیں ہے کہ دوسرے نمبر پہ آ کے اس گھر میں رہے۔ آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا تاکہ ہم یہ رشتہ ہی نہ طے کرتے۔ روحی روئے جا رہی تھی۔ میں اس کے پاس آنے لگا، لیکن اس کے والد نے مجھے پیچھے دھکیل دیا، کہنے لگے خبردار، میری بیٹی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوشی کا موقع تھا، لیکن یہ ساری خوشیاں ملیا میٹ ہو چکی تھیں۔ میرا رشتہ روحی کے ساتھ ٹوٹ چکا تھا، اور مجھے اس بات کا بہت غصہ تھا۔ سب مہمان ہمیں رسوا کر کے جا چکے تھے۔ میری والدہ رونے لگی، کہنے لگی یہ لڑکی ہے ہی منحوس، پہلے میرے بڑے بیٹے کو کھا گئی، اب میرے چھوٹے بیٹے کی زندگی برباد کرتی۔ پھر میرے والد سے کہنے لگی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کاشان کے ساتھ اس کا نکاح کرنے کی؟ دیکھ لیا اب آپ نے، اس کی نحوست میرے چھوٹے بیٹے پہ بھی پڑ گئی۔ میرے والد کہنے لگے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، تم بھی جانتی ہو۔ میرے والد بھی غصے میں تھے۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے جو کرنا تھا کر لیا، زندگی میری برباد کر دی، میں یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، زبردستی آپ نے میرا نکاح کیا اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا آپ نے۔ میں بے تحاشا غصے میں تھا۔ جیسے ہی میں اندر گیا، اوپر کا زینہ چڑھا تو رابیل باہر لاؤنج کے صوفے پہ ہی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا مل گیا تمہیں سکون؟ پڑ گئی ٹھنڈ تمہارے کلیجے میں؟
ٹوٹ گیا میرا رشتہ روحی کے ساتھ۔ یہ سن کے وہ پریشان ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں نے کہا تم انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا گھول کے پلایا تھا تم نے میرے ماں باپ کو جو انہیں تمہارے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آیا، اور تم جیسی ایک بیوہ عورت کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ یاد رکھنا میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ اگر روحی مجھے نہ ملی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں بے تحاشا غصے میں تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے میری محبت مجھ سے چھن گئی تھی۔ وہ میرے منہ پہ تھپڑ مار کے جا چکی تھی۔ اسی لیے اگلے ہی لمحے میں نے